باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دوستوں، بھائیوں، عزیزو، اقارب، مریدین بیرون ملک اور پاکستان میں سب کو پیار بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں درویش بابا صاحبزادہ سید پیر ثانی سرکار آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آپ کا مہربانی کہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور کل کسی نے کہا کہ باطن کیسے کھولیں۔ میں سوچ رہا تھا ویسے ہی کہ باطن کھولنے کے لیے کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے۔ کب سے مجھے لوگ میسیج کرتے تھے کہ باطن یہ کیسے کھلے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں، باطن کھلنے سے کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے جس سے ہمارا باطن کھل جائے۔ اکثر لوگ باطن کا مطلب ہی نہیں جانتے اور غلط چیزیں کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کا باطن نہیں کھلتا۔ آج میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جو میں نے خود کیا اور اپنے شاگردوں کو کروایا، اور جس سے ان کی باطن 11ویں دن آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ 21 دن اور 41 دن 41 دن کریں گے تو کوئی سونے پہ سہاگا ہوگا۔ باطن کیا ہے اور اس کو کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے جس سے ہمارا باطن کھل جائے۔ سب سے پہلے تو آپ کو گالی گلوچ، جھوٹ، غریبوں کا حق نہ کھانا، اور 5 وقت کی نماز پڑھنا، ان سب چیزوں کی احتیاطی تدابیر یہ ہے۔ اور باتیں کھولنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں۔ بعض مجھے کہتے ہیں، آتے ہیں، اجازت دے دیں باطن کھولنے کا، اجازت دے دیں، پتہ نہیں کہاں سے وہ باطن کا لے کے آتے ہیں۔ تو اجازت تو میں دیتا ہوں لیکن کسی کی کھلتی نہیں ہے۔ لیکن آج میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جس سے باطن آپ کا کھل جائے گا، اگر آپ میرے مطابق عمل کریں گے تو۔ اس کے لیے آپ کو اجازت بھی لینی پڑے گی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر بٹن پر دبائیں، اور گھنٹی اور کمنٹس میں اپنا اجازت لینے کے لیے نام لکھیں۔ پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ باطن ہے کیا، باطن کے مطلب کیا ہے، اور یہ کیسے کھلے گا۔ سب سے پہلے میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ اپنے ذہن کو تیار کریں، اور احتیاطی تدابیر میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس سے انسان باطن کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جس دن باطن کھول گیا تو آپ کو نہ تو کسی عاملوں کی، نہ کسی ڈھونگی بابوں کی، اور نہ ہی کسی اور کی ضرورت پڑے گی۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اچھے دل سے، سچے دل سے آپ یہ عمل کریں گے جو میں بتاؤں گا، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا باطن نہ کھلے گا۔ سب سے پہلے آپ نے تقریباً 1 مہینہ پریکٹس کریں یا 40 دن کریں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں جی پہلے یہ احتیاط کریں اور پھر وہ احتیاط کریں، تو میں سب سے کہوں گا اپنے شاگردوں، جس نے مجھ سے پوچھا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، ایسے ہر چیز پلیٹ میں سج کے نہیں ملتی۔ جو 41 دن آپ کو تیار کرنا ہے وہ کس چیز سے، یہ جو میں نے ابھی آپ کی جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، نماز پڑھیں، اور روٹی کا آدھی روٹی کھائیں سوکی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، جھوٹ نہیں بولنا، اور لہسن، ادرک، پیاز اور ایسی قسم کی ایسی چیزیں آپ نہیں کھائیں گے، کیونکہ باطن سے
ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ باطن کھولنے کے لیے یہ احتیاطی تدابیر کریں، انشاءاللہ باطن کھلے گا۔ پورا مہینہ جو آپ احتیاطی تدابیر کریں گے، بولنا کم ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی، یہ سب چیزیں اسی تیار کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ جب آپ تیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا باطن بھی کھل جائے گا اور آسانی سے کھلے گا۔ کئی ویڈیو میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتی ہیں، لیکن صحیح طریقہ کسی کو بھی نہیں پتہ اور نہ ہی وہ بتاتے ہیں۔ جیسے نقش کی بریک بینیاں میں نے آپ کو بتائی کہ کیسے لکھنا چاہیے، ایسے ہی باطن بس کہتے ہیں یہ پڑھو جی باطن کھل گیا، 3 دن میں کھل جائے گا، 2 دن میں کھل جائے گا، ایسا کبھی ممکن ہے ہی نہیں۔ باطن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر چھپے ہوئے راز کو باہر نکالنا۔ اللہ پھر آپ کو ہر چیز اس سے دکھاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی باطن کھل گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ پھر یہ ہوگا باطن، جب آپ یہ احتیاطی تدابیر کریں گے تو آپ آنکھیں بند کر کے جب سوچیں گے کسی کے بارے میں، سب کچھ وہ آپ کو شیشے کی طرح نظر آئے گا۔ لیکن شرط وہی ہے کہ ان چیزوں پر عمل کریں۔ لہسن، ادرک، پیاز، اس کو ترک کر دینا ہے آپ نے ہمیشہ کے لیے۔ جب آپ اس باطن کے عمل میں انتہا تک پہنچ جائیں تو پھر آپ نے یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی ایسا کھانی شروع کرنی ہے۔ سوکھی آدھی روٹی، پانی زیادہ پی سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا سگریٹ نوشی بھی نہیں کرنی، شراب بھی نہیں پینی، غلط کام بھی نہیں کرنے۔ یہ سب چیزیں جو ہے یہ باطن کھولنے میں تکلیف دیتی ہیں، اور اس لیے ان چیزوں سے دور رہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اپنے آپ کو کنٹرول کریں، کسی کا حق نہ کھائیں۔ انشاءاللہ یہ باطن کھولنے کی احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ کو کرنی ہوں گی۔ آپ چلتے ہیں جی عمل کی طرف۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، پھر آپ کو ہوگے کہ جی پیر ثانی سرکار نے لمبی ویڈیو بنا دی۔ سب سے پہلے جب آپ ان احتیاطی تدابیر پر پورے اتر گئے تو پھر آپ اجازت لیں مجھ سے، اور اجازت میں آپ کو دوں گا اور عمل بھی دوں گا۔ عمل کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے جب ان احتیاطی تدابیر پر پورا اتر گئے تو پھر آپ نے رات عشاء کی نماز کے بعد ایک ٹائم رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آج صبح کر رہے ہیں تو رات شام کو کر رہے ہیں، دوپہر کو کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ہی ٹائم صرف 5-10 منٹ کی اجازت ہوتی ہے۔ اور اپنے آپ کو تیار کریں، خوشبو لگائیں، آگے چیزیں رکھیں، گلاب کا پھول، 2 لڈو، اگربتیاں جلائیں، مشک زعفران کی دھونی دیں، اور ایسا اور یہ جو دھونی ہے یہ میرے پاس تیار ہوئی پڑی ہے، اگر کسی کو آپ کو ضرورت ہو تو وہ دھونی منگوا سکتا ہے مجھ سے۔ تو دھونی کا دیں گے، اور پھر آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے اور تصور یہ کرنا ہے کہ میں مولا علی کے روضے کو دیکھ رہا ہوں۔ بس آپ کا ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے، صرف اس فوکس کی طرف توجہ دینا ہے جو مولا علی کا روضہ ہے۔ روزے کی طرف آنکھیں بند ہوں اور روزے کی طرف توجہ دیں کہ میں روزے کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے ایک تسبیح لینی ہے 1000 دانوں والی، چاہے آپ ڈیجیٹل بھی کر سکتے ہیں، لیکن 1000 دانوں والی تسبیح ہو تو اثر زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے پھر وہ تسبیح اٹھانی ہے، رات کا کریں یا دن، لیکن زیادہ بہتر رات کا ہی ہوتا ہے، اور اس میں کامیابی جلدی سے ملتی ہے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یا باطن ہو، یا باطن ہو، یا باطن ہو، ایک دانہ گرائیں اور پھر پڑھیں، ایک دانہ گرائیں پھر پڑھیں۔ جب یہ آپ مکمل کر لیں گے، یہ پڑھنی ہے آپ نے روز 3125 دفعہ، 3125 دفعہ، اور آپ نے اسے پھر 41 دن یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تعداد ہو جائے گی 1.25 لاکھ کی۔ اور یقین کریں کہ جب آپ میری باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے باطن ایسے کھلے گا جیسے چابی سے تالا۔
یہ بھی ایک باتیں اندر کا باطن کھولنا، چابی کی تالا، اور چابی آپ کی ہوگی یا باطن ہو۔ اور بعض سوالات آپ کے ایسے ہوں گے، میں پہلے بتا دوں کہ ایک دن آپ نے کیا، 2 دن کیا، 3 دن کیا، چوتھے دن کوئی مجبوری آ جاتی ہے آپ کو، آپ نے وظیفہ نہیں پڑھا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا کام نکال کے پھر دوبارہ اس کو عمل کو پڑھنا ہے، ڈبل کا تعداد کر دیجیے گا۔ اگر کسی دن پہلے تو مس ہو ہی نہ، کیونکہ ایک جو سلسلہ چل رہا ہوتا ہے وہ پھر خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا اس کو کوشش کریں کہ تمام دنیا کے معاملات ترک کر دیں اور پھر اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھیں یا باطن کیسے کھلتا ہے آپ کا۔ اور انشاءاللہ جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہے، اگر کوئی چیلا وغیرہ کرنا چاہتا ہے تو جو اس کی چیزیں ہوتی درکار ہوتی ہیں وہ آپ نے مجھ سے منگوا سکتے ہیں۔ اب جی آپ کا سوال آئے گا کہ جی لڈو کیا کریں، پھول کیا کریں۔ آپ نے عمل کرنے کے بعد اس لڈو کے اوپر 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ قل هو اللہ احد یہ پڑھیں، اور اس لڈو پر دم کر کے چیونٹیوں کے بل پر ڈال دیں، اور گلاب کا پھول جو ہے کسی اولیاء کی قبر پر رکھ دیں۔ ہر روز آپ نے یہ کرنا ہوگا، کیونکہ میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہا ہوں جو یوٹیوب کی دنیا میں کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں بھیجا ہوگا۔ سب کہتے ہیں 3 دن میں کھل جائے گی، 1 دن میں کھل جائے گی، ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی، سب بکواس ہوتا ہے۔ آپ یہ عمل کریں اور پھر مجھے بتائیے، دعا دیں گے کہ پیر ثانی سرکار نے کوئی عمل دیا تھا، اور اس کو ایسے کریں جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے، ہر چیزوں سے مبرہ ہو جائیں، بلکہ ہو سکے تو اپنا کمرہ علیحدہ کر دیجیے، یا پھر دریا کے کنارے رات کو جا کے کریں۔ میں کہتا ہوں جب دریا کے کنارے کرو گے نا یا باطنوں کا عمل، تو جہاں 41 دن ہے وہ 11 دنوں میں مکمل ہو جائے گا، اتنی کشش ہے۔ اور انشاءاللہ مزید آپ کو میں اعمال کے بارے میں کافی عمل جو ہے وہ میں آپ کو بھیجوں گا، اور جو مجھ سے منگوانا چاہتا ہے دھونی اور عمل میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تسبیح بھی ایک ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ایک تسبیح آج استعمال کی ہے تو کل دوسری کی ہے، نہیں، ایک تسبیح 100 دانوں والی لے لے، ایک تسبیح، ایک لباس۔ اور جب عمل کرے تو اس وقت کھانا آپ نے نہیں کھانا۔ کھانا کیا کھانا ہے؟ ایک روٹی سوکھی جس میں تیل نہ لگا ہو، آئل نہ لگا ہو، یہ اپنے وظیفہ پڑھنے کے بعد کھا لینی ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے 2-3 گھنٹے پہلے آپ کے پیٹ خالی ہو، اس سے وظیفے میں طاقت بڑھتی ہے، کیونکہ پیٹ جب خالی ہوتا ہے تو جمائی نہیں آتی، بندہ ایکٹیو رہتا ہے۔ اور جب اگر روٹی کھا کے کرنے لگی تو 100 پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں نمی آ جائے گی، آپ سونے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، جھٹکے لگیں گے، لیکن ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اس سے پھر عمل کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ جب تک احتیاطی تدابیر پوری نہیں کریں گے تو آپ کے عمل میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو آج بات بتا رہا ہوں، اس کو صحیح طریقے سے کریں تو کریں، ادروائز نہ کریں، کیونکہ یہ باطن ہو جو اگر آپ کا کھل گیا تو آپ میں پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کو کسی عالموں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھیں بند کرو، کسی کے بارے میں سوچنا ہے وہ نظر آ جائے گا، کسی کا راز معلوم کرنا ہے وہ نظر آ جائے گا۔ اندر جب کھل جاتا ہے نا انسان کا، ہمارے اندر کے اندر کھلنا بہت مشکل ہے۔ اور انشاءاللہ جب آپ یہ کریں گے تو دعائیں دیں گے، اور کوئی اور سوال ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اجازت دیجیے صاحبزادہ پیر ثانی سرکار کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔